فیصلہ کیونکہ اوپن کورٹ میں بھی سنایا گیا ہے اور فیصلے کی ڈیٹیل جو ایک شارٹ آرڈر ہے لیکن اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں کن بنیادوں پہ کون کون سا اس میں ایویڈنس ڈسکس ہوا ہے یا کون کون سے قوانین کو دیکھا گیا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو اس پہ ڈیفینیٹلی دیکھا جائے گا. لیکن کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے اور سائفر سے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ایک ایسا نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ جو آپ کا تھا، اس ڈاکیومنٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی ذات کو بڑھا چڑھا کے دکھانے کے لیے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس کو اپنے ایک سیاسی جلسے میں لہرایا گیا. اور بانی پی ٹی آئی، آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ جو تھا، ایک پاکستانی ڈاکیومنٹ جو ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے، اس ڈاکیومنٹ کو لہرا کے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. اس بات سے بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ سائفر کا جو ایک کاپی تھی وہ مسنگ ہے اور وہ کاپی پرنسپل سیکرٹری جو وزیر اعظم صاحب کے تھے، سابقہ وزیر اعظم، انہوں نے واضح طور پہ اپنے بیان میں یہ ریکارڈ کروایا ہے اور کہا ہے اعظم خان صاحب نے کہ مجھے یہ کاپی جو تھی یہ کاپی مسنگ ہے اور یہ کاپی واپس منسٹری نہیں گئی. لیکن سائفر جیسے ایک قومی سلامتی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست تو کی گئی جس کی انتہا مذمت کی جائے، اور یہ قابل مذمت اقدام تھا سابقہ وزیر اعظم صاحب کا، کیونکہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا، ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگایا گیا. اور کوئی ملک اپنی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر نہ تو کسی سیاسی لیڈر کو نہ ہی اپنے کسی شہری کو کھیلنے کی اجازت دیتا ہے. بشمول پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشو جو ہے یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اس نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ ہمارے ملک کی سالمیت، ہمارے ملک کی سوورینٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کی سیکیورٹی ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر، نتھنگ ٹرمپس نیشنل سیکیورٹی. قومی سلامتی کے آگے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی ٹرمپس آل. جہاں تک اس پہ سیاست کی گئی وہ تو ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے دیکھا کہ عدالت کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے، آبویسلی پروسیکیوشن جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کو دیکھے گی، اور اگر پروسیکیوشن نے سمجھا کہ اس میں اگر کوئی لیگل ایرر تھا آج کے فیصلے میں یا اس کو چیلنج کرنا چاہیے، تو پروسیکیوشن فیصلہ پڑھنے کے بعد اس کو اس کی ڈیٹیل تفصیل دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں سپریم کورٹ اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن جو ایک بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ شاید عزت مآب عدالتوں کو بھی اس کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے تھا کہ قومی سلامتی کا جہاں معاملہ آ جائے وہ بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے. اس سے نہ صرف ہمارے انٹرنیشنل، ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو دیگر ممالک کے ساتھ ہیں وہ جڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی ملک کی سیکیورٹی اور آپ کی ملک کی سلامتی جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے وہ اٹموسٹ امپورٹنس کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا، یہ عوام کے بھی سامنے ہے کہ وہ جلسہ جس جلسے میں سائفر کو لہرایا گیا اور پھر سائفر جیسے اتنے انتہائی حساس ایشو پہ سیاست کی گئی اور اس کو سیاست کی نظر کیا گیا، تو عزت مآب عدالتیں بھی اس چیز کو دیکھتی
اور اس کو بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے پیرائے میں دیکھا جاتا اور اس کو ری ٹرائل کی طرف بھیجا جاتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب اسی سائفر کا جیل ٹرائل ہو رہا تھا تو اسی جیل ٹرائل کو کے خلاف جب گئے ہوئے تھے تو پھر اسپیشل کورٹ نے اس کا ٹرائل کیا تھا اور دوبارہ ری ٹرائل کا آرڈر ہوا تھا. تو اب 10 سال سزائیں تو ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوئی نہیں تھیں, اور یہ نہیں تھی کہ یہ کسی کی ایما پہ سزا ہوئی تھی. آبویسلی سائفر ایک حقیقت تھی, حقیقت ہے, اور ڈیفینیٹلی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کھیلا گیا اس کے لیے تو کسی کے لیے بھی کسی خانے میں معافی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ملک کا آئین, آپ کے تمام تر ملک کے قوانین, آپ اگر ہم مثالیں دیں امریکہ کی یا ہم مثالیں دیں یورپ کی, تو وہ تمام تر چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو, وہ ممالک اتنا سیریسلی اور سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور نیشنل سیکیورٹی پہ اگر کمپرومائز کیا جائے گا خدا نہ خواستہ تو یہ آپ ایک پینڈورا باکس کھول رہے ہیں. یہ پینڈورا باکس آج کے اس فیصلے سے مجھے تو یقین جانے کہ بحیثیت وکیل میں اگر اس کو دیکھوں کہ کوئی ڈیٹیلڈ فیصلہ, تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا, میں آبویسلی جب وہ فیصلہ آئے گا اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو تو اس کو ان کیمرہ بھی دیکھا جا سکتا ہے تمام تر ان چیزوں کو, کیونکہ بڑے سینسٹیو اور کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کی سلامتی اور ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ وابستگی اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ تو بالکل دو ٹوک موقف ہے حکومت کا بھی کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور نہ ہی ہم سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر افواج پاکستان, حکومت پاکستان پہرا دیں گی اور نیشنل سیکیورٹی اٹموسٹ امپورٹنس کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے دیں گے. ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا فیصلہ, کیونکہ آپ کا شاید سوال بھی یہ ہوگا کہ کیا آیا حکومت جائے گی اپیل میں اس آج کے فیصلے کے بعد, تو یہ پروسیکیوشن کا کام ہے. اور یہ تھوڑی سی آپ کو جو ایک ڈفرینسیشن ہے یہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو پروسیکیوشن اور حکومت کا آپس میں جو کہیں تو وہ یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ حکومت ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے اپیل میں جانا ہے کہ نہیں جانا. ہاں, قانون اور آئین کے مطابق, آئین پاکستان کے مطابق, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں اس کے مطابق اگر پروسیکیوشن نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپیل میں جانا چاہیے تو فیصلہ پڑھنے کے بعد, تمام تر تفصیل دیکھنے کے بعد, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے اور پروسیکیوشن ایٹ لبرٹی ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم نے اگر اپیل میں جانا ہے تو وہ اس ٹائم ڈیسیجن ہوگا اور وہ پروسیکیوشن کا ڈیسیجن ہوگا. لیکن دوسری جو بات ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد اب اگر کوئی سیاست دان, خواہ اس کی کہیں بھی کسی کے ساتھ وابستگی ہو سیاسی طور پہ, اور وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو, تو یہ آج ہم نے ایک پینڈورا باکس, معذرت کے ساتھ میں تو کہوں گا یہ کھلا ہے, کیونکہ کل کو کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی لیڈر اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سائفر جیسے انتہائی حساس اور سینسٹیو ڈاکیومنٹس جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ پیرل کر سکتے ہیں, اس کو ڈینجر میں کر سکتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے یہ پینڈورا باکس کھل چکا ہے. تو میری تو یہ نیسنٹ جو سوچ ہے ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کو دیکھتے ہوئے, عدالتوں کو اس چیز کو, سینسٹیوٹی کو جانتے ہوئے اس پورے سائفر کے معاملے پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہیے تھا. برکیف اب کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلے کو پروسیکیوشن نے چیلنج کرنا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون میں ایسی گنجائش ہے یا فیصلے کے اوپر ایسے کوئی باتیں آئی ہیں جو آئین اور قانون سے ہٹ کے تھیں, تو وہ
پروسیکیوشن دیکھے گی. باقی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں سوال لے لوں گا, اینڈ دیٹس بیسکلی اٹ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بارہا سائفر کو اور آج کے فیصلے کو قومی سلامتی کے ساتھ لنک کیا, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو معزز عدالت ہے جس نے آج یہ فیصلہ جاری کیا ہے, عدالتوں کو قومی سلامتی کا ادراک نہیں ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو ادراک ہے اور عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ کوئی عام کیس نہیں تھا, اور یہ ایک بڑا کلیئر کیس تھا کہ میڈیا کے اوپر جو رپورٹنگ ہوئی اور اس کے علاوہ جلسوں کے اندر جس طرح ایک سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ کو لہرایا گیا, یہ قوم کی اور عوام کے سامنے ہے. اس سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا, اس کو جھٹلا نہیں سکتا. لیکن اس چیز کو اگر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور آج کے اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اس کو اگر نیشنل سیکیورٹی ایمبٹ میں دیکھا جاتا, اور آئین پاکستان میں بھی اگر جو بھی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا دیگر شکیں ہیں وہ سبجیکٹ ٹو لا ہیں, اور سبجیکٹ ٹو لا کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر حکومت یا دیگر آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس تناظر میں بھی دیکھنا بہتر ہوتا. اس سے زیادہ اس پہ کوئی کامنٹ میں نہیں کر سکوں گا, بٹ جنرلی اسپیکنگ اوور آل نیشنل سیکیورٹی آٹموسٹ امپورٹنس ہے اس کے اوپر, اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تھینک یو. ہمارے یہاں سر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ کے خلاف عدالت سے فیصلہ آتا ہے تو اس پر اس فیصلے کے خلاف سر ہمیں بیان بازی دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی بظاہر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلوں پر خوش نظر نہیں آتی. تو یہ رویہ سر کب ختم ہوگا کہ جب فیصلے آپ کے خلاف آتے ہیں تو ان کو بھی کب سر قبول کیا جائے؟ دیکھیں, حکومت کی خوشی نہ خوشی کی کوئی بات نہیں, کیونکہ اس پہ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور یہ آج اس پریس کانفرنس کا مطلب اور مقصد ہی یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو امپورٹنس ہے اس کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کرنا, اور اس بالخصوص اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے کہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں اگر دیکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کی, نہ ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں. البتہ آپ نے دیکھا کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ خواہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں, ان پہ جو ہے توپے تانی ہوئی ہے, اور ان کے اوپر جو گولہ باری کی جا رہی ہے کہ فیصلہ اگر ان کے حق میں آئے تو مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن اگر فیصلہ خلاف آئے تو جس طرح کی زبان عزت مآب جج صاحبان کے خلاف استعمال کی جاتی ہے, یہ ایک ہی مخصوص سیاسی جماعت کا جو ایک نیریٹو ہے وہ دیکھنے کو آ رہا ہے. تھینک یو. دیکھیں, میں اس پہ کوئی اتنی ڈیٹیل آپ کو جو ہے اسسٹنس شاید پرووائڈ نہ کر سکوں, کیونکہ یہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, اور فیصلوں میں اگر مخصوص سیاسی جماعت یا مخصوص سیاسی شخصیت کی اگر ان کو ہینڈ ہولڈنگ کسی سٹیج پہ ہو رہی ہے یا اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے تو وہ عوام کے سامنے ہے. میرے بیان کرنے سے, یہاں پہ بیٹھنے سے یا بتانے سے عوام آلریڈی کیونکہ دیکھ رہی ہے جو کانڈکٹ ہے جس کا, تو آبویسلی اس کے اوپر زیادہ بحث کرنا یا زیادہ کامنٹ کرنا ابھی فی الوقت مناسب نہیں ہے. تھینک یو. ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک ترجمان قانونی امور کی نیوز کانفرنس, انہوں نے کہا